بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کی اس نشست میں حاضر خدمت ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ اگر اسلام نے عورت کو باہر نکل کر تجارت اور ان چیزوں سے منع کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر عورت غنی کیسے ہوگی؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ عورت کو اس کی نکاح کے عوض میں جو مہر ملتی ہے یا دوسرے ذرائع سے جو وراثت کے طور پر یا دوسرے ذرائع سے جو مال حاصل ہوتا ہے، یہ اس مال کی عورت مالکہ ہوتی ہے۔ اس کو مضاربت میں لگا دے، اس کو دکان بنا کے کسی کو چلانے کے لیے دے دے، یا جو ہے اگر زیادہ مجبوری ہے تو خود بھی چلا سکتی ہے۔ اس طرح وہ تجارت کر سکتی ہے جو پردے کے اندر ہو اور جو اس کی جان، اس کی عزت اور اس کا آبرو جو ہے محفوظ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی خواتین اس طرح کی تجارتیں کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کتنے بڑی تاجرہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مضارب کے طور پر جو ہے تجارت کے لیے بھیجا۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں، مردوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کا پیسہ لگا ہوا ہے اور کما کوئی اور رہا ہے اور نفع اس کو مل رہا ہے۔ تو یہ ساری دنیا کی جو آبادی ہے وہ اس طرح چل رہی ہے، تو عورت بھی ایسے کر سکتی ہے اور اس سے وہ غنی بھی ہوتی ہے۔ اور اس غنی ہونے کے لیے صرف عورت کا باہر نکل کر اپنے آپ کو نیلام کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ عورت باہر نکلے اور عورت جو ہے اپنے عزت و عفت کو داؤ پر لگا دے تب جا کر وہ غنی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ہر صورت میں ہو سکتی ہے۔ مرد اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا مال لگا کر مالدار ہو سکتا ہے، فیکٹری لگا سکتا ہے، پیسے کما سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ معاہدے کی ضرورت ہو تو وہ معاہدہ بھی عورت کر سکتی ہے، فیکٹری بنا سکتی ہے، دکان رکھ سکتی ہے، ہوٹل بنا سکتی ہے۔ تجارت کے سینکڑوں راستے ہیں جو عورت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اسلام نے عورت کو تجارت سے منع نہیں کیا ہے، باہر نکل کر اپنے آپ کو نیلام کرنے سے منع کیا ہے۔ اور نیلام اس لیے کہ عزت و عفت یہ عورت کا زیور ہے، عورت کی خوبصورتی ہے، عورت کی کل جو جہان ہوتا ہے، کل عالم وہ اس کی عزت اور عفت ہوتی ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ عورت کی بھلائی کس چیز میں ہے اور یہ عورت کو مارکیٹ میں کون لاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بیماری یہی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو نہیں بیچتے کہ اس پر عورت نہ لگی ہو۔ عورت کو ہم نے ایک شو پیس بنایا ہوا ہے ہر چیز کو بیچنے کے لیے۔ پیٹرول کا جو اشتہار ہوتا ہے اس میں عورت دکھایا جاتا ہے، گاڑی کے اشتہار میں عورت دکھایا جاتا ہے، نسوار کے اشتہار میں عورت دکھایا جاتا ہے۔ اچھا جی، بندوق کے بیچنے کے لیے عورت دکھایا جاتا ہے، پاپڑ کے بیچنے کے لیے عورت دکھایا جاتا ہے، صرف کے دنیا مشینری ہو، چاہے فریزر ہو، چاہے واشنگ مشین ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے اس کو بیچنے کے لیے عورت کو سامنے نہ لایا جائے۔ اشتہار کے لیے عورت کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کی طرف جو دلچسپی پیدا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ عورت کو بازار میں لے کر اس لیے آتی ہے تاکہ ہمارے اشتہار کا کام چلے۔ چھوٹی کمپنیاں بھی اس میں حصہ دار ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اس میں حصہ دار ہیں۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ عورت کو نمائش کے لیے بازار میں لے کر مت جاؤ۔ باقی تجارت کرنا یہ انسانی حقوق ہے اور عورت کر سکتی ہے، جاب بھی کر سکتی ہے اگر پردے میں گنجائش بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔